محسن داور صاحب. بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب. میرے خیال میں جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے یہ ڈیبیٹ ہم تو پہلے ہی دن سے ہمارا مطالبہ یہی تھا اور اس ڈیبیٹ کو کافی پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا. یہ ملتان میں جو واقعہ ہوا, جو ڈیڈ باڈیز ملی, اور ابھی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ آج 20 مزید لاشیں ملی, تو اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ کہاں سے آئی. مطلب یہ تو عجیب قسم کا واقعہ ہے کہ اس کا ویئر اباؤٹ کا پتہ نہیں اور ڈیڈ باڈیز آ جاتی ہیں. لیکن دیکھیں نا, یہ اس کا پوری جو کانفلکٹ ہے اس پورے ریجن میں, جو دہشت گردی ہے, جو تباہی و بربادی ہوئی ہے, جو جنازے ہم نے اٹھائے ہیں, جو آپریشنز ہوئے ہیں, جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے, جو گھر تباہ ہوئے ہیں, جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں, جو معاشی طور پر معاشی قتل عام ہوا ہے لوگوں کا, جو لوگ ڈس اپیئر ہوئے ہیں بلوچستان سے لے کر سوات تک, پھر گلگت بلتستان تک. تو یہ تمام جتنے بھی چیزیں ہیں یہ بائی پروڈکٹس ہیں اسی کانفلکٹ کی, اسی جنگ کی, جس میں ہم آج سے 40-45 سال پہلے ہم کود گئے تھے. اب اس کے جڑ تک پہنچے بغیر اور روٹ کاز معلوم کیے بغیر ہم اس کا علاج نہ کر سکتے ہیں, اور نہ اب تک میرے اپنے خیال میں ہمارا کوئی ارادہ بنا ہے کہ ہم اس کا کوئی مستقل حل نکالیں. ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کو چند سال بعد ریورس کرتے ہیں. اے پی ایس کا جب واقعہ ہوا تو ہم نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی, تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر ایک نیشنل ایکشن پلان دیا, اور اس میں کیٹیگوریکلی لکھا گیا تھا کہ آج کے بعد کسی ملیٹنٹ تنظیم کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی. پھر آج 8-10-15 سال بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تو خیر اپنے ہی بچے ہیں اور ان کو ہم نے منانا ہے یا ان کے ساتھ ہم نے بات کرنی ہے. تو اس طرح کے کنفیوز پالیسی کے ساتھ نہ اس مسائل کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے اور نہ یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. دوسری چیز, جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ یہ جو ہماری افغان پالیسی تھی پہلے ہی دن سے لے کر آج تک, وہ پہلے ہی دن سے کنفیوز تھی. ہم اگر یہ کہیں کہ صرف ہم نے افغان وار میں اس وقت جب ضیاء الحق کے دور میں ہم نے اس کو سپورٹ کیا یا اس سے پہلے ہم نے اس کو سپورٹ کیا, وہ صرف اس وقت تک محدود نہیں تھا. یہاں پر اس موجودہ یہ جو پچھلے سال جو وہاں پر افغانستان میں طالبان نے ٹیک اوور کیا, ہماری اس کو بھی سیلیبریٹ کیا گیا تھا. ہمارے سٹنگ پرائم منسٹر نے اس کو غلامی سے آزادی کے ساتھ تشبیہ دے دیا تھا. وہ پرائم منسٹر سے بڑا آفس تو ہوتا نہیں ہے, وہ ان کے ایک ایک سٹیٹمنٹس سے پورے معاشرے میں, پورے ملک میں ایک عام تاثر بنتا ہے. اور وہ اس کے بعد پھر یہاں سے فوج در فوج ہمارے صحافیوں کی جا رہی تھی, اور اس وقت بھی ہم نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اس کا سپل اوور ہوگا. یہاں پر جو دہشت گردی آلریڈی موجود ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. اور پھر وہی ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے ان کا سپل اوور یہاں پر آئے, وہ اب یہاں پر آئے ہیں, تقریباً وزیرستان میں بھی ہے, وہ پورے پختونخوا میں پھیل گئے ہیں, سوات اور گلگت بلتستان تک پھیل گئے ہیں. اتنے تک آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارے گلگت بلتستان کے ایک منسٹر کو, سٹنگ منسٹر کو انہوں نے ہاسٹیج بنایا ہوا تھا. وہ کچھ وقت کے لیے ان کو انہوں نے اپنے پاس رکھا تھا, اس کے بعد پھر مذاکرات ہوئے, پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا. سوات میں کیا ہوا, انہوں نے ایک میجر تھے یا کرنل تھے جو بھی تھا, اور ساتھ ہی ساتھ ایک ڈی ایس پی کو انہوں نے اٹھایا اور ان کو پھر مذاکرات کے ذریعے پھر انہوں نے چھوڑ دیا. اب یہ جو ہائی پروفائل واقعات ہوتے ہیں, اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں, وہ ایک عام تاثر, ایک عام خوف کی فضا بنا دیتے ہیں معاشرے میں, اور عام بندہ, عام انسان جو معاشرے کا رہنے والا ہوتا ہے وہ پھر یہی تاثر لے لیتا ہے کہ اچھا یہ جو اتنے طاقتور لوگ ہیں وہ اگر آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو ہم کیسے اپنے آپ کو تحفظ دیں گے. لیکن دیکھیں نا, لوگ نکل رہے ہیں, لوگ اس چیز کو اپوز بھی کر رہے ہیں, اس چیز کی مزاحمت بھی کر رہے ہیں, احتجاج بھی کر رہے ہیں. اور یہ میرے خیال میں انہی احتجاجوں کی بدولت یہ چیز ہے کہ ابھی تک وہ زیادہ انکروچ نہیں کر پائے وہ, اور وہ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اب ہمارا ایک قومی المیہ ہے, ان معاملات کو جو اٹھاتا ہے, ان کی طرف جو نشاندہی کرتا ہے, ان پالیسیز کے خامیوں کی طرف جو اشارے نشاندہی کرتا ہے, پھر اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو علی وزیر کے ساتھ ہوا. وہ اس نے کچھ زیادہ نہیں کہا تھا, یہ دہشت گردی کی جو جنگ ہے اسی پر وہ معترض ہے, اس پالیسی پر وہ اعتراض کر رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں پھر یہی ہوا.
جو ابھی تک ان کی ایک ضمانت ہوتی ہے، پھر دوسری ضمانت ہوتی ہے، اور پوری عدالت نظام کو، پوری قانون کو ان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے اور ان کی ضمانت نہیں ہو پا رہی. دیکھیں اگر پالیسی میں ہی میں وائنڈ اپ کرتا ہوں، لیکن اگر پالیسی میں ہی کوئی مسئلہ ہے اور ان پہ اعتراض کرنے والا آج ہر کوئی کہتا ہے کہ ولی خان نے 40 سال پہلے جو بات کی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی، وہ بالکل، لیکن اس وقت اسی بات کے اوپر ان کو غدار ٹھہرایا جاتا تھا. اب آج جو لوگ بات کر رہے ہیں، جن چیزوں کی نشاندہی کر رہے ہیں، جن خامیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں، آج ان کو غدار ٹھہرایا جاتا ہے. آج سے 15-20 سال بعد شاید ان کو بھی کہہ دیا جائے، ان کے بارے میں بھی کہا جائے کہ بھائی ان کی بات ٹھیک تھی، ہماری بات ٹھیک تھی، مینگل صاحب کی بات ٹھیک تھی، اور جتنے ہمارے لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں ان کی بات ٹھیک تھی. حل کی طرف میں مجھے پتہ ہے جناب اسپیکر آپ کہہ رہے ہیں کہ حل، جناب اسپیکر یہ ہے کہ حل 2 دفعہ ہم نے بتایا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. آج مجھے خوشی ہوئی کہ تمام سیاسی جماعتیں اس پہ متفق ہو رہی ہیں. دیکھیں مجھے تاریخ یاد نہیں ہے، لیکن جب چارٹر آف ڈیموکریسی جس دن سائن ہوئی، شیر رحمان صاحبہ بتائیں گی، مجھے ایگزیکٹلی اس کی تاریخ یاد نہیں ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایک کلاس یہ بھی تھا کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے گا. جی اس میں موجود ہے. اب وہ جن 2 بڑی جماعتوں نے وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ڈرافٹ کیا تھا، ان پہ سائن کیے تھے، بعد میں شاید اور جماعتوں نے بھی سائن کیا تو اس کے اوپر، وہ دونوں جماعتیں آج اقتدار میں موجود ہیں. تو فرض بنتا ہے، اچھا اس کے ساتھ جب یہ موجودہ پی ڈی ایم بن رہی تھی جس آل پارٹیز کانفرنس میں، اس میں جو 27 نکات پر اتفاق ہوا تھا، سب نے دستخط کیے تھے، اس میں بھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن موجود تھا. تو یہ جو بلوچستان میں جو احتسال ہوا اور آج حالات جس نہج پر پہنچے، یہاں پر دہشت گردی آج اگر اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ اس کا ہمارے پاس حل موجود نہیں اور ہم اس کو روک نہیں پا رہے، ان سب کا ہم جواب تبھی ڈھونڈ پائیں گے جب ہم ماضی کا اصلاح کریں گے، اور وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو جب تک یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن نہیں بنے گا، میرے خیال میں مستقبل کے لیے ہم اپنے درست سمت کا تعین نہیں کر سکتے. شکریہ جی.